پھر درد ذہ جو بچے کے تولد سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے ماؤں کو ہوتا ہے، ایک کیفیت ہے، ایک درد ہے، ناقابل برداشت درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت مریم کا درد ذہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ وہ مولوی صاحبان کبھی سوچیں اور اس بات کا جواب دیں، وہ جنہیں حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں۔ اب اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب اوروں کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی سوچیں، میں کل بیٹھا تھا تو کل بھی ٹی وی پر ایک مولانا صاحب فرعون اور اس کی قوم کا خطاب کر رہے تھے۔ میں نے کہا اتنا پیار ہے آپ کو فرعون اور اس کی قوم سے تو خدا آپ کو انہی میں ہی بنا دے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ انہی کا ذکر کرتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ان کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اب درد ذہ ہوا ہے، یہ مضمون ہے، رب کائنات کے بیان کرنے والا مضمون ہے۔ ماں باپ بھی گھر میں بچے ہوں یا اگر تذکرہ کر رہے ہوں نا واقعے کا، تو اس لفظ کو تو وہ بھی یوز نہیں کرتے، تکلیف ہوگی کہہ کے گزر جاتے۔ اتنی کھول کے کوئی بیان کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، میں مثال دے، لوگ کہتے ہیں بس سیدہ زینب کا ذکر کیوں کرتے ہو واقعہ کربلا میں؟ رب سے پوچھو اس نے حضرت مریم کے درد ذہ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تم حضرت سیدہ سکینہ کا ذکر کرتے ہو، سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے ہو کہ سیدہ سکینہ نے گھوڑے کی پاؤں ٹانگیں پکڑ لی کہ بابا آگے نہیں جانے دوں گی۔ کیوں باتیں، یہ کیا باتیں ہیں؟ اس سے کیا نکلتا ہے؟ مجھے خود کچھ پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ کے اس بیان سے نکلتا ہے کہ پھر درد ذہ ہوا اور انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اور پریشانی کے عالم میں مریم کہنے لگی اے کاش اتنی درد ہوئی کہ میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ یہ ایک کیفیت تھی، شدت درد سی، اور جملے تھے جو منہ سے نکلے گزر گئے۔ اب ان جملوں سے نہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت ہونا ہے، نہ فرائض و واجبات معلوم ہونے ہیں، نہ شریعت کی سنتیں معلوم ہونی ہیں، نہ احکام ثابت ہونے ہیں۔ ایک بشری کیفیت تھی، اس وقت شدت درد میں آپ کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا تو ایک گفتگو کر کے آگے بڑھیں۔ رب کائنات نے ایک ایک لمحہ پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اور پھر ان کے نیچے کی جانب سے آواز آئی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کھجور کے تنا کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، اور سو تم کھاؤ اور پیو، اور اس حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہو۔ یہ بیان ہو رہا ہے قرآن کا۔ اس سارے بیان میں کتنے فرض ثابت ہوتے ہیں، کتنی سنتیں، شریعت کے کتنے احکام۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے اس پورے بیان کا اللہ کے ہاں مقصود کیا ہے؟ صرف محبوبوں کا ذکر ہے، محبوبوں کا ذکر ہے، اور ان کی تکلیف، اس کے غم کا اظہار ہے۔ اس کو بھی اگر پڑھ لو نا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد سے انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اس پر بھی سینکڑوں نیکیاں ثواب، اس کے پڑھنے تلاوت پر بھی۔ اللہ نے قرآن کا حصہ جو بنا دیا۔ تو رب اگر صدیوں بعد محبوب نبی آخر زمان پر اترنے والے قرآن میں اس محبوب بندی کے دکھ، درد اور غم کا ذکر کرتا ہے، تو ہم مصطفیٰ کے محبوبوں لاڈلوں کے درد غم کا ذکر کیوں نہ کریں؟
اب آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ ذکر حسین کیا ہے؟ اب رہ گیا رونے کی بات. غم حسین نے رونا. پہلے سب روتے تھے، عشاق، اولیاء، عرفاء، صلحاء، اللہ والے، محبت کرنے والے غم حسین میں روتے تھے. یہ تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دل کی وادیاں بھی خشک ہو گئیں، روح کے سوتے بھی خشک ہو گئے، سو آنکھیں بھی خشک ہو گئیں. یہ تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دل کی وادیاں بھی خشک ہو گئیں، روح کے سوتے بھی خشک ہو گئے، سو آنکھیں بھی خشک ہو گئیں. بہقی اور دیلمی کی حدیث ہے. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قارئ علیکم سورۃ الہاکم التکاثر. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں تم پر سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کرتا ہوں. پہلے تھا ذکر، غم کا ذکر کرنا، اب اس غم میں رونا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں سورہ تکاثر کی تم پہ تلاوت کرتا ہوں. فمن بکا فلہ الجنہ، جو روئے گا وہ جنت میں جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ خوف و غم قبر ہے. خوف و غم، رکت اور بکا. ہر تصوف کی کتاب کے اندر ابواب بڑے پڑے ہیں رکت اور بکا کے. فقارا فبکا بعض ولم یبک الباقون. آقا علیہ السلام نے پھر تلاوت فرمائی سورہ تکاثر. کچھ صحابہ رو پڑے اور کچھ نہ رو سکے. قال الذین لم یبکو، جنہیں رونا نہ آیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد جہدنا یا رسول اللہ ان نبکی فلم نقدر. آقا ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں بھی رونا آ جائے لیکن ہم رو نہیں سکے. فقال انی قارئها علیکم الثانیہ. آقا نے فرمایا میں دوبارہ تمہارے اوپر پڑھتا ہوں. فمن بکا فلہ الجنہ، جو رو پڑے اس کے لیے جنت ہے. ومن لم یقدر ان یبکی فلیتباک، اور جس کو کوشش کے باوجود رونا نہ آئے وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے. رونے جیسی شکل ہی بنا لے، یا روئے یا رونے والوں میں شامل ہو جائے. تو آپ نے دیکھا یہ سنت ہو گئی. آقا علیہ السلام اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے قلب و باطن میں رکت، کیفیت، سوختگی اور شکستگی پیدا کرنے کے لیے رکت اور بکا کی تعلیم دیتے تھے. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی شیبہ اور امام بہقی روایت کرتے ہیں عن الحسن قال کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے جری، ثابت قدم، مضبوط اعصاب کے مالک، انتظام و انصرام اور پختگی حکم میں سب سے اعلیٰ اور قوی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے خوف سے کوئی شخص سونے کا چھلا پہن کر سرزمین مدینہ پہ نہیں چل سکتا تھا. مرد سونے کی انگوٹھی پہن کے مدینہ کی گلیوں میں نہیں چل سکتا تھا، کانپتے تھے. ایک طرف یہ عالم ہے شخصیت کا، اور دوسری طرف کان یمر بالآیت فی ورده فتخیفہ فیبکی حتی یسقط. فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم جب اپنے ورد و اوراد کرتے تو کسی ایسی آیت کی جب تلاوت کرتے جس میں خوف و غم اور رکت آ جاتی تو اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے. وَيَلْزَمُ بَيْتَهُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ حَتَّى يُعَادْ وَيَحْسَبُونَهُ مَرِيضًا. اور اتنا گر پڑتے کہ دو دن تک گھر میں مریضوں کی طرح پڑے رہتے، لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے،
سمجھتے شاید مریض ہو گئے. یہ کیفیت تھی گریہ اور بکا کی. اور مصنف عبد الرزاق اور سنن بہقی میں حدیث ہے، اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بھی اس کو روایت کیا. عبداللہ بن شداد بن الحاد روایت کرتے ہیں، یقول سمعت نشیج عمر بن الخطاب وانا فی آخر الصفوف فی صلاة الصبح یقرأ من سورۃ یوسف یقول انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. فرماتے ہیں کہ نماز فجر میں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے آیا. آپ جماعت کرا رہے تھے اور میں آخری صف میں تھا، آخری صف میں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے صبح نماز فجر میں. جب آیت نمبر 86 پر آئے، آیت نمبر 86 پر آئے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے غم میں، حضرت یوسف کے غم میں یہ عرض کیا تھا کہ ماری تعالیٰ میں اپنا دکھ اور اپنے غم کا شکوہ صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. میں اپنی داستان غم صرف تجھے سناتا ہوں، اور کس کو سناؤں؟ میرا غم اور کون جانتا ہے؟ میرے یوسف کا غم اور دکھ صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. جب اس آیت پر آئے اور تلاوت کی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی. اتنا روئے کہ آپ کی پھر ہچکی بند گئی، ہچکی بند گئی. اور ہم صف آخری صف میں تھے، ہم نے آپ کی ہچکی اور رونے کی آواز بھی آخری صف تک سنی. اور امام بہقی نے روایت کیا ابھی معمر سے ان عمر قرأ سورۃ مریم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاء. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، سورہ مریم کی تلاوت کی، وہ جو میں نے بتایا. اور جب سورہ مریم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا اور اٹھے تو کہنے لگے لوگو یہ تو سجدہ تھا، رونا کہاں ہے؟ یہ تو سجدہ تھا، رونا کہاں ہے؟ یہ میں نے آپ کو سنتیں بیان کی قرآن سے اور سنت نبوی اور سنت صحابہ کرام. یہ سوال اس وقت بھرتے ہیں جب دل کسی سے محبت سے خالی ہوتا ہے. محبت ہو تو دل ہی جواب دے دیتا ہے سب سوالوں کا. محبت ہو تو اندر سے جواب مل جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب کو اذیت دینا ہمیں گوارا نہیں، اس پر لعنت. اور پھر آگے چل کے فرمایا منافقو اگر تم میرے محبوب کو اذیت دینے سے باز نہ آئے، وہ منافق جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں محض میرے محبوب کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کو ایذا دینے کے لیے، ایذا رسانی کے لیے، پریشان کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، اگر تم اس گستاخی سے، اذیت رسانی سے باز نہ آئے تو پھر ہم تم پر ان کو مسلط کر دیں گے کہ وہ مدینہ میں یا اس کے پڑوس میں بھی تمہیں ٹھہرنے نہ دیں گے. اور یہ کہہ کر فرمایا آگے ملعونین، یہ جو میرے محبوب کو اذیت دینے والے ہیں یہ لعنتی لوگ ہیں. بعض لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہے کہ یزید پر لعنت نہیں ہونی چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ یزید نے حضور کو اذیت دی یا راحت پہنچائی؟ اذیت دی، تو وہ قرآن کی اس شک کے تحت لعنتی ہے. ملعونین، ان پر لعنت ہے. اور جہاں کہیں یہ لعنتی لوگ پکڑے جائیں انہیں چن چن کر بری طرح قتل کر دو. کیوں؟ انہوں نے میرے محبوب کو اذیت پہنچائی ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا کیا شے حضور کی اذیت کا باعث بنتا ہے اللہ کے ہاں. اسی سورہ احزاب میں پیچھے آیت نمبر 51 میں واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر میں آپ نے دعوت فرمائی
صحابہ کرام کی. وہ آ کے بیٹھے, انہوں نے کھانا کھایا. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے اور آپ کے دیدار میں رہے. سو اس شوق میں کھانے کے بعد باتیں کرنے لگ گئے, حضور سے مسئلے پوچھنے لگ گئے, مسائل, اور آقا کو دیدار کرتے رہے, آقا کا تکتے رہے, باتیں پوچھتے رہے, تو دیر لگا دی. جب دیر لگا دی تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت اتاری, کیا کیا چیز رب کے ہاں اذیت دیتی ہے حضور کا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. آگے ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا. اب مجھے بتائیے, بائبل بھی اتری, تورات بھی اتری, انجیل بھی اتری, زبور بھی اتری, سب انبیاء پر صحیفے اترے, سب کو پڑھیں, کبھی رب کا یہ کام رہا جو آگے بات آ رہی ہے اس طرح کی باتیں رب سمجھائے؟ یہ رب کا سبجیکٹ ہے, یہ اللہ کا کام ہے. آپ پوچھیں گے کیا؟ وہ آگے پڑھتا ہوں. فرمایا کہ لوگوں, جب میرے محبوب تمہیں گھر کھانے کی دعوت دیں آیا کرو, پر کھانا کھا کر فیضا طعمتم فانتشروا, جب کھانا کھا چکو تو فوری گھر چھوڑ کے چلے جایا کرو. یہ پروٹوکول سکھا رہا ہے, ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے. پھر بعد میں بیٹھے نہ رہا کرو, کھانے کے فوری بعد چلے جایا کرو. یہ کوئی سیکریٹری نہیں ہے کسی کا کہ سمجھا رہا ہو آنے والوں کو, پروٹوکول آفیسر نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو, یہ پی ایس نہیں ہے کوئی سمجھا رہا ہو, معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ مصطفیٰ کا رب ہے, مصطفیٰ کا خدا ہے, جس نے حضور کو نبی اور رسول بنایا ہے, جس کے سامنے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں, حضور جس کے عبد مقرب اور بندے ہیں, وہ رب جس کے سامنے راتوں کو جھکتے اور روتے ہیں, وہ رب حضور کے لیے فرما رہا ہے لوگوں جب کھانا کھا چکو میرے محبوب کو گھر چھوڑ کے فوری چلے جایا کرو. ولا مستانسین لحدیث, اور باتوں کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھا کرو. 1,24,000 انبیاء آئے, معاملات تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتے تھے, لیکن کسی اور نبی کے لیے ایسی کوئی بات اللہ نے اتاری ہو؟ یہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اللہ کا کام ہے کہ کھانے کے بعد پھر دل لگا کے باتوں میں بیٹھے نہ رہا کرو. کیوں؟ اللہ جواب خود دیتا ہے, ان ذالکم کان یؤذی النبی, تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے. ارے سوچو, کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے محبوب کو اذیت ہوتی ہے اور رب کو گوارا نہیں, اور جو 10 محرم الحرام عاشور محرم کو ہو گیا اس کی اذیتوں کا عالم کیا ہوگا. صرف کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے اذیت ہوتی ہے, رب کو گوارا نہیں. کسی نے حضور کا مقام ہی نہیں سمجھا, ان بدبختوں نے مقام نہیں سمجھا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں, علامہ آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ میری بصیرت اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ یزید بدبخت حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تھا, آقا علیہ السلام کی رسالت پر ہی ایمان نہیں رکھتا تھا, بے ایمان کافر تھا. اگر رسالت پر ایمان ہوتا تو حضور کو اس طرح اذیت نہ دیتا. وہ رسول جس کے گھر کھانے کے بعد صحابہ بیٹھے رہیں, اب ان بیٹھے رہنے میں سب صحابہ ہی ہوں گے نا, حضرت عمر بھی ہوں گے, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں گے, سیدنا فاروق, دعوت جو دی تھی کھانے پر تو یہ رہ گئے ہوں گے, سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے, سیدنا فاروق اعظم بھی, عثمان غنی بھی, مولا علی شیر خدا بھی, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر, سارے صحابہ اکابر ہوں گے, اور اصاغر بھی ہوں گے, نئے بھی ہوں گے, پرانے بھی ہوں گے. ساروں کو ان جنرل فرمایا کھانا کھا کے رات کا وقت ہے, میرے محبوب نے آرام کرنا ہے تو چلے جایا کرو, باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھو, اس سے تکلیف ہوتی ہے میرے محبوب کو. اچھا آگے سنیں, پھر بات یہاں ختم نہیں کی. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ,
اور تم جانتے ہو نا کہ میرا محبوب بڑا حیادار ہے. ہائے ہائے، وہ اپنی زبان سے تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ اب چلے جاؤ. یہ بات کہنے میں میرے محبوب کو حیا آتی ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تفسیر نہیں کر رہا ہوں. لا یستحیی من الحق، مجھے کیا حیا ہے تمہارا، مجھے کیا حیا ہے، میں تو رب ہوں اور میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے تمہیں کھری کھری بات کر دی. میرے محبوب کو حیا آتی ہے. کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بات دہرانے کے لیے کہ دوبارہ کہہ دیتے رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں. اور یہودی اور دشمن اور منافق رائنا کا لفظ گستاخی کے معنی میں یوز کر لیتے. رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا ایک لفظ جس سے بے ادبی کا معنی نکلتا ہو، کہنے والے بے ادبی سے نہ کہہ رہے ہوں، کہنے والے بے ادبی سے نہ کہہ رہے ہوں، مگر اس لفظ سے جو دشمن ہیں، دشمن بے ادبی کا معنی نکال لیتے ہوں. فرمایا اس سے بھی اذیت ہوتی ہے مجھے. خبردار، رائے نہ کر کے بھی میرے محبوب کو نہ کہو کہ دشمن اس کا الٹ معنی نکالتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو. ایمان والوں نے تو بے ادبی کی نیت سے نہیں کہا تھا نا رائے نہ. بے ادبی تو کرنے والے تھے بے ایمان کافر منافق اور یہودی، اور رائنا کہنے والے تھے صحابہ اہل ایمان. ان کو اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا جس کو دشمن بے ادبی رسول کے معنی میں استعمال کر سکے. فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، کہا کرو آقا ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے. یعنی اگر لفظ بھی جس میں سوء ادب کا امکان ہے وہ بھی اذیت ہے. میں آج اذیت کا معنی بتا رہا ہوں کہ کیا ہے. کیوں باری تعالیٰ آپ یہ سارے احاطے کیوں فرماتے ہیں، یہ ادب آداب کیوں سکھاتے ہیں، ہر لحظہ ہر قسم کی اذیتوں سے حضور کو آپ کیوں بچاتے ہیں؟ اور بچانے والے صحابہ غلام نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اس محبوب کو لوگوں کی اذیتوں سے بچانا میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. میں محافظ ہوں، میں گارڈ ہوں مصطفیٰ کا، میں حضور کا گارڈ ہوں. واللہ یعصمک من الناس، میں آپ کا عاصم ہوں، آپ کو گارڈ کرتا ہوں، پروٹیکٹ کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھر دوسرے مقام پر سورہ توبہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. دیکھیے حضور کی ایذا رسانی پر قرآن نے کتنا زور دیا ہے کہ یہ کتنا باعث لعنت، باعث عذاب اور باعث ذلت عمل ہے. اذیت کے موضوع پر کہ جو لوگ رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اور آگے فرمایا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ زبردست رسوائی کا عذاب ہے ان کے لیے. آگے چل کے فرمایا اللہ رب العزت نے اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کی اذیت سے، حتیٰ کہ اگر کوئی آقا کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کر لے کہ اس کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس کو بھی اذیت بناتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اتنی بے ادبی کی بھی اجازت نہیں. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح بلند آواز سے بلاؤ بھی نہیں، بلاوا بھی تمہارا حضور کے لیے لوگوں کے بلاوے جیسا نہ بن جائے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال. تمہاری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، عمل
اگر تم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اذیت پہنچائی اور حضور کی بے ادبی کر دی، حضور کو دکھ پہنچا دیا، تو فرمایا تمہارا کوئی عمل دنیا میں قابل قبول نہیں رہے گا۔